بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں وزارت زیدی یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سپریم کورٹ نے جو سوموٹو لیا تھا کرک مندر کو جلانے کے سلسلے میں، اس پر آج عدالت میں کارروائی ہوئی اور یہ بینچ جسٹس گلزار صاحب، چیف جسٹس سپریم کورٹ، اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب پر مشتمل ہے، جنہوں نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے اور آئی جی سے رپورٹ لی کہ بھائی کیا ہوا تھا وہاں پر، کیوں نہیں آپ نے یعنی کہ ان لوگوں کو روکا جو انہوں نے مندر کے اوپر جا کر چڑھائی کی اور مندر کو جلایا۔ قریب ہی چوکی تھی، تو اس پر آئی جی کے پی کے نے یہ بتایا عدالت کو کہ کیونکہ مشتعل یعنی کہ افراد تھے اور انہیں ایک طریقے سے ان کو فعال کیا گیا اور اس طریقے کی وہاں تقریریں کی گئیں کہ جس سے تمام لوگ یعنی کہ مشتعل ہوئے۔ وہ اسی سے کچھ فاصلے پر یہ اجتماع ہو رہا تھا، یعنی کہ مذہبی اجتماع جس کو کہتے ہیں، وہ اجتماع ہو رہا تھا وہاں پر، یعنی کہ جذباتی تقریریں کر کے لوگوں کو مشتعل کیا گیا، جس میں یعنی کہا یہ جاتا ہے آئی جی صاحب نے یہ کہ یہ فضل الرحمان صاحب کے گروپ سے تعلق یعنی کہ رکھنے والے لوگ، جس میں فیض احمد، جس میں مولوی شریف صاحب، مولوی فیض صاحب، یہ 6 علماء تھے جن میں سے ان میں تقریریں کی گئیں وہاں پر اور لوگوں کو جنہوں نے اکسایا۔ پولیس نے یہ کہا کہ ہم نے ریزسٹ اس لیے نہیں کیا یا ہم یعنی کہ وہاں پر اس لیے نہیں گئے کہ یہ جتھوں کی صورت میں لوگ موجود تھے اور تصادم ہو جانے کا خطرہ تھا، اس لیے یعنی کہ آئی جی کے پی کے نے بتایا کہ پولیس نے کارروائی کسی قسم کی نہیں کی۔ ابتدائی رپورٹ انہوں نے پیش کی کورٹ کے اندر، جس کے اندر انہوں نے یہی کچھ بتایا کہ مولوی شریف صاحب جو ہیں، جو اکسا رہے تھے، کر رہے تھے، وہ پہاڑوں پر بھاگ گئے اور ان کو پھر پکڑا پولیس نے، اور 109 لوگ جو اس میں زیادہ ایکٹیو تھے اس مندر جلانے میں، ان کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے اور اب کارروائی ہو رہی ہے اور مکمل رپورٹ جو ہے وہ ہم تقریباً 8 یا 10 دن میں کورٹ میں پیش کریں گے۔ آج سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھنے میں آئی کہ سپریم کورٹ میں کوئی بی بی سی کا رپورٹر نہیں تھا، غیر ملکی اداروں کا کوئی رپورٹر نہیں تھا، انٹرنیشنل میڈیا کا کوئی رپورٹر وہاں پر موجود نہیں تھا، جبکہ یہ اتنا اہم کیس ہے۔ نہ ہی کوئی ہیومن رائٹس کا وہاں پر کوئی نمائندہ موجود تھا۔ یہ اس لیے تمام نہیں تھے موجود کہ یہ اس کو کور نہیں کرنا چاہتے تھے، یا وہ یہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، یا بتانا نہیں چاہتے تھے دنیا کو کہ پاکستان میں سپریم کورٹ نے سوموٹو اس اقلیتوں کے تحفظ کے لیے لیا اور اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے، اور کتنی سپریم کورٹ کے معزز جج صاحب کتنے یعنی کہ اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے ایک دم ایکشن لیا، اور اقلیتوں کے لیے بھی وہ کتنا درد اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، کیونکہ نہ ہمارا اسلام نہ مذہب اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی اقلیتی اس کو اب عبادت گاہ کو جلایا جائے، چاہے وہ مندر ہو، کلیسا ہو، گرجا ہو، جو کچھ بھی ہو۔ اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، نہ پاکستان کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ یہ اور اس کے اوپر ایک بات اور میں کہوں کہ اس مندر کے جلایا گیا، لیکن مریم نواز صاحبہ یا پیپلز پارٹی نے ایک لفظ اس کے اوپر نہیں کہا، اس لیے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے
سربراہ ہیں اس لیے انہوں نے چپ یعنی کہ ہیں. اور یہاں تک کہ ویسے تو بڑے ٹویٹ ہوتے ہیں، جو اسلام آباد میں ایک بچے کو یعنی کہ جو کاؤنٹر کر کے وہاں مار دیا گیا اور ان پولیس والوں کو بھی پکڑ لیا گیا ہے اور تمام کارروائی ہو رہی ہے اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اس پر تو مریم نواز صاحبہ کا بیان بڑا درد رکھنے والی یعنی کہ وہ آ جاتا ہے. لیکن مندر کے سلسلے میں جو چوک جلا دیا گیا جس کو، اس پر ان کا کوئی بیان نہیں ہے. FCC کے جوان شہید ہوئے بلوچستان میں، ان پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور اسی لیے نہیں کی کہ اگر شہداء کی بات کرتی ہیں تو فوج کو فائدہ ہو جائے گا، اور فوج کو یعنی کہ وہ جائے گا کہ وہ اپنے ملک کے لیے دفاع کر رہی ہے اور کارروائیاں کر رہی ہے. اس قسم کی یہاں پر ایک سوچ یعنی کہ ہے جو کہ قابل افسوس ہے. جبکہ یہی BBC کے رپورٹر جو ہیں یہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، آرٹیکلز لکھ رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے خلاف زہر گھول رہے ہوتے ہیں، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے آرٹیکلز لکھتے ہیں اور ٹویٹس وغیرہ یہ کرتے رہتے ہیں. لیکن آج سپریم کورٹ میں ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا جس سے دنیا بھی یہ اندازہ لگائے کہ کس طرح سے یعنی کہ ون سائیڈڈ میڈیا کام کر رہا ہے. میڈیا بھی یعنی کہ پھر اگر میڈیا کو کچھ کہا جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی میڈیا پر قدغن لگائی جا رہی ہے. میڈیا کا کام یہ ہے کہ تمام، چاہے وہ اقلیتی ہوں، مذہبی ہوں، اسلامی وہ ہوں، کوئی ایونٹس ہوں، کوئی سیاسی ہوں یا اپوزیشن کے ایونٹس ہوں، ان سب کو کور کرنا، اس کے اوپر اپنی اس کی کوریج کرنا ان کا کام ہے. لیکن یہ لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے. اور اس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے دل میں درد ہے اور انہوں نے یہی کہا کہ اقلیتی برابری کے شہری ہیں پاکستان کے اندر، اور ذمہ داران کو جو ہے وہ عبرتناک سزا دے کر ایک مثال قائم کی جائے. اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ ان کی کہیں ضمانت بھی نہیں ہونی چاہیے. اقلیتوں پر یعنی کہ ظلم ہو رہا ہے. یہ تمام مقاصد جو PDM کی اس کے اوپر بھی ہو رہی ہیں، اور نواز شریف اور PDM کے جو وہ ہیں وہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے. اور مودی یہ کہہ سکے کہ دیکھیں ہندو آبادی وہاں پر محفوظ نہیں ہے اور ہندوؤں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. یہ ضرور یہاں بات کریں گے کہ انہوں نے کبھی مودی کے اقدامات جو وہاں انہوں نے مسلمانوں کے لیے، اور اب شہریت ہی ان کو دینے سے انکار کر دیا اور آرڈیننس وہاں پر جاری کر دی ہیں، اور ظلم اور جس طریقے سے عورتوں کے ساتھ بھی اور آدمیوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بھی وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ مسلسل جاری ہے، اس کے اوپر کوئی آواز ان کے نہیں نکلتی. کوئی یعنی کہ یہ نعرہ بلند نہیں کرتے. انہیں یاد نہیں آتی نہ جمہوریت نہ انسانیت، اور یہ خاموش ہو کر ایک طریقے سے یہ انڈیا کے یعنی ایجنٹ کے طور پہ یہاں پہ کام ہو رہے ہیں، کر رہے ہیں. اور سنا یہ گیا ہے، اس میں آیا ہے کہ ان کو فنڈنگ باقاعدہ اس کے لیے دی جا رہی ہے. یعنی بلوچستان میں جو FCC کے یعنی کہ 7 جوانوں کو شہید کر دیا گیا، یا ابھی یعنی کہ کان کونی کوئلے کے اس میں جو کام کر رہے تھے، ان کو وہاں پر انہی مذہبی جتھوں نے پکڑ کر لے کر گئے، ہاتھ باندھے اور چھریوں سے ان کو وہاں پر قتل کر دیا. یہی ویسٹ میں کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے اس کا یہ رخ دیکھ کر دہشت گردی کے الزامات پاکستان کے اوپر آتے ہیں، لیکن یہ ان چیزوں سے کیے جا رہے ہیں یہاں پر، اور دنیا کو، لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو تحفظات ہیں ویسٹ کے وہ درست ہیں. تو بہرحال یعنی کہ سپریم کورٹ نے یہ واضح یعنی کہ وہ کی ہے، اور سپریم کورٹ نے ایک دم اس کے اوپر سو موٹو لیا جو کہ قابل تحسین
قدم ہے، اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کے لیے بھی بہت جلد اب انہوں نے یعنی کہ کہا کہ ان کو وہ کیا جائے۔ آپ نے یہ واضح کیا کہ اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے یہ واضح پیغام دیا کہ اقلیتوں کے مذہبی مقامات کی ہر صورت میں حفاظت کی جائے اور ان کو تحفظ دیا جائے۔ دوسرے چیئرمین متروکہ املاک بورڈ سے کہا کہ آج ہی آپ کرک جائیں، مندر کا وزٹ کریں اور رپورٹ ہمیں پیش کریں۔ تیسرا، متاثرہ مندر کی پوری بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور اس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سارے پیسے جو مندر کی تعمیر ہو مولوی شریف سے لیے جائیں، اور جو وہاں پر ذمہ داران اس کے اندر شریک تھے ان سے لیے جائیں۔ صوبائی حکومت، پولیس اور تمام اداروں کو چیئرمین متروکہ املاک بورڈ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا بھی حکم جاری کیا۔ مزید سپریم کورٹ نے پوچھا کہ پاکستان میں کل کتنے مندر ہیں، رپورٹ میں دی جائے، کتنے فعال ہیں اور کتنے غیر فعال مندر ہیں، اور جو غیر فعال مندر ہیں ان کی وجوہات بھی یعنی کہ کورٹ کو پیش کی جائیں۔ اس کے علاوہ متروکہ املاک جو ہیں وقف کی تمام جائیدادوں کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے، اور اگر املاک پر بورڈ کے زمینوں پر قبضے وغیرہ کسی نے کر لیے ہیں اور کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، تو کس کس عدالت میں زیر التوا ہیں کیسز، کون ان کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور ان کے کیا اسٹیٹس ہے، وہ بھی کورٹ نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے۔ اس کے علاوہ موجودہ چیئرمین سے عدالت نے کہا کہ آپ اپنی کارکردگی کی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کریں، یعنی آپ اچھے ہیں لیکن جو آرڈر جو حکم عدالتوں کے ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور کسی بھی کنسرن منسٹری سے اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، فی الفور یعنی عدالت کے احکامات کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ متروکہ وقف املاک بورڈ پر قبضہ کروانے میں جو افسران ملوث ہیں اور جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں جیلوں میں ڈالا جائے۔ اس کے علاوہ عدالت نے کہا کہ تمام اداروں کو حکم دیا کہ ڈاکٹر شعیب شڈل کمیشن سے تعاون کیا جائے، اور جو کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کمیشن قائم ہے ان سے تعاون کیا جائے، اور تمام اقدامات جلد سے جلد کیے جائیں۔ مندر کی تعمیر یعنی 10 دن کے اندر رپورٹ جو ہے آئی جی صاحب عدالت کے اندر پیش کریں، اور 10 دن کے بعد مندر کی تعمیر شروع ہو جانی چاہیے، اور جتنا بھی یعنی کہ جلدی ہو سکے اس کی تعمیر مکمل ہو۔ یہاں ہم یہ کہیں گے کہ سپریم کورٹ، انڈیا کے سپریم کورٹ جو بابری مسجد کے اوپر یہ منہدم کیا تھا لوگوں نے، سپریم کورٹ بھی RSS کے غنڈوں اور ہندوؤں کے جو دہشت گرد ہیں ان سے وہاں ڈری ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے یعنی کہ انہوں نے بابری مسجد کے منہدم کرنے کے فیصلے کو جو ہے وہ ہندوؤں ہی کے اس میں کر دیا تھا۔ دوسرے، سپریم کورٹ نے جو شہریت یعنی کہ وہاں پر مسلمانوں کو شہریت سے ہی انڈیا کی خارج کر دیا ہے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن انڈیا کے سپریم کورٹ نے نہیں لیا۔ ان تمام چیزوں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی غنڈہ گردی، کتنی دہشت گردی انڈیا کے اندر ہو رہی ہے، کہ جو سپریم ادارہ ہے سپریم کورٹ وہ بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہا۔ لیکن ہمارے جسٹس گلزار صاحب، سپریم کورٹ کے دیگر یعنی کہ اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے دیکھیں کہ اقلیتوں کے معاملے کو بھی
کتنی جلدی اس کے اوپر ایکشن لیا سو موٹو لے کر، اور یہ تمام اقدامات کرنے کے لیے انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو بھی کارروائی ہوگی اور جو بھی سپریم کورٹ کے اندر یعنی کہ یہ مسئلہ چلے گا، اور جس طریقے سے یعنی کہ یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہا ہے کہ بھئی کتنے مندر پاکستان میں ہیں، کتنے اس میں فعال ہیں، کتنے اس میں غیر فعال ہیں، اور اگر غیر فعال بھی ہیں تو وہ کیوں ہیں، ان کی وجوہات، یعنی میں اندازہ ہم یہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ کیا وہ ڈر، خوف، دہشت گردی کی وجہ سے تو کہیں بند نہیں ہے۔ تو کتنی یعنی کہ ہمارا اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، جو یہاں اسلام کو ایک غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے، جاتا رہا ہے، اور ابھی بھی تمام باقیات وہ موجود ہیں، اور جو کہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ سے اور تمام عدالتوں سے یہی توقع کرتے ہیں کہ ہر معاملے میں جو گند اس پاکستان کے اندر اور خرابیاں اور غنڈہ گردی اور دہشت گردی اور قبضہ مافیا اور لوٹ مار اور کرپشن، یعنی جدھر دیکھیں یہی آوازیں آ رہی ہیں، تو عدالتوں سے ہماری یہی گزارش ہوگی کہ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جلد سے جلد اقدامات کیے جائیں، تاکہ غریب آدمی بھی سکھ کا سانس لے سکے اور اس کو بھی انصاف مل سکے۔ یہ نہیں کہ غریب آدمی تو جیل میں چلا جائے اور بااختیار اور امیر لوگ جو ہیں وہ کرپشن کے باوجود، لوٹ مار کے باوجود آزاد گھومتے رہے۔ اپنا خیال رکھیے، اور آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور ٹاپک کے اوپر آپ سے بات چیت ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔